ختم نبوت اور ناموس رسالت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا گفتگو کا جو ہے وہ عنوان یہ ہے، دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ اللہ مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی طرح کے قرآن کے بھی جملے ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعلہ رسالہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کی ذمہ داری کس کو دینی ہے۔ یہ قرآن کی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری میں نے کس کو سونپنی ہے، کس کے میں نے سپرد کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دارِ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ہر وہ چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے کہ جس کا تعلق کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، اور پیاری ہونی بھی چاہیے۔ وہ چاہے اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، یا قرآن ہو، انبیاء ہو، حضور کی ذات مبارکہ خود اپنی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، ان ساری چیزوں کا تعلق کریم محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی، ہر بندے کی ذمہ داری جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جو کلمہ وہ پر عائد ہوتی ہے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی ہے۔ لوگوں نے ایک اسلام دشمنوں کی زبان بولنا شروع کر دی ہے۔ جو انگریز اسلام دشمن ہے، دین دشمن لوگ ہیں، مسلمان بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے قدر لوگ جو ہیں وہ ان کی بولیاں بولتے ہیں۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ ان کی زبان پہ ہے مولوی کا کیا کام ہے سیاست۔ یہ مسلمان کی بولی نہیں، یہ کافر کی بولی ہے۔ یہ بولی مسلمان کی نہیں ہے، یہ کافر کی بولی ہے، یہ یہودی مشرک کی بولی ہے کہ جو مولوی ہے اس کا کام کیا سیاست میں۔ یہ مولوی پر اعتراض کر کے سیدھا حضور کی ذات پہ اعتراض ہے، کیونکہ 10 سال تو میرے حضور نے خود سیاست کی ہے، نبی پاک نے خود سیاست کی ہے۔ تو اسی سیاست کے رنگ میں عدالتیں، تھانہ کچہری، اس طرح کی جتنی بھی جگہ ہیں، ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ 295 سی اور 298 سی جو ہوتا ہے، ان کی اہمیت کو تار کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں یہ مثال دے کے بات کو آگے لے کے جاؤں تو پھر غلط نہیں ہوگا۔ ان سیاست دانوں کی جو واش روم کی جگہ ہے نا، اس کے اندر لگے ہوئے بلب کی اہمیت زیادہ ہے، وہ ختم نبوت کو اہمیت تھوڑی دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو اہمیت تھوڑی دیتے ہیں، ججز ہو، سیاستدان ہو، وزیر مشیر ہو۔ یہ سارے انگریزوں کے پالتو کتے ہیں، جج بھی، سیاستدان بھی۔ میں قسم کھاتا ہوں انگریزوں کے پالتو کتے ہیں، ڈالروں کا کھانا ملتا ہے، قومیت سالمیت یہ بیچتے ہیں، یہ دلال و غدار ہے ملک پاکستان کے۔ جس بندے کو ختم نبوت سمجھ نہیں آتی، جس جج کو یا جس آفیسر کو، جس وزیر مشیر کو ختم نبوت کا پتہ نہیں، ناموس رسالت کی پہچان نہیں، اسے تو مار جانا چاہیے۔ بے شک، بے شک، لعنت ہے ایسے ہوتے، اسے تو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر جب ہو جاتے ہیں تو پھر علماء پر زبان درازی کرتے ہیں، علماء نے کہ حد پار کر دیتے ہیں۔ جب حضور کی ذات کی بات آتی ہے تو پھر اپنی ذات میں نظر نہیں آتی۔ جب حضور کی ختم نبوت کی بات آتی ہے
مقام رسالت کی بات آتی ہے تو پھر جو اس ماحول کے اندر بھی اپنی ذات کا سوچے، اپنا جو ہے وہ اپنا گھر بار دیکھے، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ یہ امت سے نکل جائے، اس امت کے ساتھ تعلق چھوڑ دے۔ اگر اس کلمے کے ساتھ، اس دین کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو پھر سیرت ابوبکر صدیق کی پڑھنی پڑے گی، سبحان اللہ، کردار فاروق اعظم کا جاننا پڑے گا، حضرت عثمان غنی کے معیار کو سمجھنا ہوگا، مولا علی شیر خدا کی جرأت اور بہادری کو پہچاننا ہوگا، طلحہ و زبیر کی محبت کو پہچاننا ہوگا۔ اگر تم نے محبوب علیہ السلام کی بات کو سمجھنا ہے، ان کی عظمت کو سمجھنا ہے، تو پھر قریب آنا پڑے گا ان چیزوں کے، ان کی حوال کو سمجھنا ہوگا، ان کی ذات کو سمجھنا ہوگا، تو پھر ہی سمجھ۔ اللہ فرماتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں نے رسالت کو کہاں ہے، میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کس کو دینی ہے۔ ابو جہل کو نہیں دی، وہ امیر تھا، خطبہ شاہ کا بڑا ٹیگے والا تھا، اسے نبوت رسالت نہیں دی، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فاقے بھی کاٹے۔ میرے محبوب علیہ السلام ظاہری طور پر لوگ غریب لگتے تھے، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہوتے تھے، تو کائنات کے سارے خزانے ان کے انگلی کے اشارے میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ہی نہیں دی، بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا سر پہ۔ سبحان اللہ، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ہی نہیں دی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بھی بنا کے بھیجا۔ کہا محبوب دروازہ بند کر دیا نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی کانا بجا نہ کہے اور میں نبی ہوں تو پھر میرے لیے اس کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں۔ کوئی میرے حضور نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر تھے، مجھے بتائیے صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے؟ فدا کا ابی و امی کا یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر قربان جائیں، ہمارے والدین آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، آقا ہمارا خاندان آپ پر قربان، ہمارا کاروبار آپ کی شان پر قربان۔ یہ صحابہ کا مزاج ہوا ہے، آج تک لوگ یہی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی کا یا رسول اللہ، حضور ہماری اولاد کی حیثیت کیا ہے آپ کی شان کے سامنے، ہمارے والدین قربان، ہماری نسلیں، ہمارا کاروبار، ہمارا وطن، ہماری ہر چیز قربان آپ پر۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، تیر کمان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں وہ سعد، ساری دنیا میرے بارے میں بولتی ہے، فدا کا ابی و امی کا یا رسول اللہ، ہمارے والدین قربان آپ پر۔ اے سعد بن معاذ، تیری عظمت کو سلام ہے، تو نے تیر پکڑا ہوا ہے، کمان کے اندر باندھ لیا ہے، وہ تیرے نشانے میں میرے دشمن ہیں۔ کہا سعد میرے والدین تیرے اوپر قربان جائیں، سعد مار میرے دشمنوں کو، وار کر میرے دشمنوں پہ، تیری ذات پر، تیری عظمت پر میرے محمد کے والدین قربان چلے جائیں۔ پتہ چلا کہ جو حضور کی شان کے لیے، جو حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی رسالت کے لیے، نبوت سے رسالت کے لیے نکلتا ہے، تو مصطفیٰ علیہ السلام اس کی کمر پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، علم لا پڑھ کے وکلا بن جاتے ہیں، ججز بن جاتے ہیں، دین کی ترجمانیاں اپنے آقاؤں کے انداز میں کرتے ہیں۔ قرآن قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن قطعاً، بلکہ قرآن تو بڑی اونچی چیز ہے نا، بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس قرآن کو ماننے والے ہم جو خاطب لوگ، گنہگار لوگ ہیں، علماء جو لوگ ہیں جو صحیح کرنے پڑھ کر جو ہے وہ اس امت کی ترجمانی کر، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کلیجہ ٹھارنے رہا 2-3 دن سے، مجھے بتائیے پڑھے لکھے لوگ کیا بیان دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا، ختم نبوت کا معاملہ ہے کیا، ناموس قرآن کی اہمیت ہے کیا، وہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی نسبت اور مقام کیا ہے۔
تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں یہ کلام میرا ہے، قاف بل قرآن المجید، یہ قرآن تو میرا ہے لیکن اس کو نازل میں نے قلب مصطفیٰ میں کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یارو کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی؟ کب ہم صراط مستقیم کے صحیح مسافر بنیں گے؟ سنیے، بازار مصر میں حضرت یوسف کی قیمت لگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں کتنا غیور ہے، کتنا غیرت مند ہے، سنیے ذرا نبیوں کے بارے میں رب کی غیرت کیا کہتی ہے۔ بس بازار مصر میں حضرت یوسف کی قیمت لگی، اللہ 7 سال اس شہر میں کہہ پایا، لوگوں نے اپنا مال، اپنا مکان، اپنی ذات حضرت یوسف کے سامنے گروی رکھ دی، بیچنے شروع کر دی۔ جب تک دودھ پیتا بچہ بھی نہیں نہ بیچا حضرت یوسف کے سامنے، اللہ نے کہہ ختم نہیں کیا۔ یہ تو حضرت یوسف کی شان ہے، میرے مصطفیٰ کی شان تو پھر نرالی ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی شان تو پھر اس سے نرالی ہے۔ مجھے بتاؤ حضرت یوسف کی بات قیمت لگے بازار مصر میں تو اللہ غیرت کا مظاہرہ فرماتا ہے، تو قہر ختم نہیں کرتے جب تک لوگ اپنے آپ کو بیچ نہیں دیتے۔ مجھے بتاؤ امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی، میرے محبوب کی عظمت کیا ہوگی۔ پتہ نہیں کب ہم اس دنیا داری کے معاملات سے باہر نکلیں گے، کس دن ہماری آنکھیں کھلیں گی نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ہم کس دن یہ کہتے بھی ہیں اور پہچان کرتے بھی ہیں لیکن اس راستے پہ چلتے نہیں۔ سنیے آگے سنیے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما حضور فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہر امت کا ایک امین امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل امت امین، اگر فرماتے ہیں امین هذا امه ابو عبیدہ بن جراح، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ حضور نے کیوں کہا کہ میری امت کا جو امین ہے ابو عبیدہ بن جراح کیوں ہے؟ بخاری مسلم کی روایت سنیے، باپ کا سر کاٹ کے لے آئے، باپ کا سر کاٹ کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح لے آئے، کان سے پکڑا ہوا ایسے حضور قدموں میں لا کر پھینک دیا، کہا ابو عبیدہ بن جراح یہ کس کا سر ہے؟ آقا میرے باپ کا ہے۔ کہا کاٹا کیوں ہے؟ کہا حضور مجھے جو مرضی کہے، اس نے آپ کے بارے میں بولا ہے۔ آقا مجھے جو مرضی کہتا رہے، لیکن آقا آپ کی بات تو برداشت نہیں ہم کر سکتے، بے شک باپ ہے، حضور آپ کی شان و شوکت کو نہ ماننے والا وہ چاہے باپ ہی کیوں نہیں ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر کاٹ کے لے آئے، میرے حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ بتائیے مجھے کیا جرأت ہے یار، کیا حوصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حوصلے ایمان کی طاقت دیتی ہے، جس بندے کے دل میں ایمان کی طاقت مضبوط ہوتی ہے یہ حوصلے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ڈر رکھنے والے لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے ماموں کا سر کاٹ کے لے آئے، حضور نے فرمایا عمر یہ کس کا ہے؟ آقا ماموں کا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آقا یہ آپ کے بارے میں بولتے ہیں، اس کو پتہ نہیں آپ ہمیں اپنی جان سے بھی ڈرا دیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے حبیب کا فرمان ہے اس وقت تک بندہ صحیح معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اپنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ کو پیار کرتا ہے، اس وقت تک اس کا کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے حبیب کا اپنا فرمان ہے، لیکن قوم کا حق نہیں ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا انداز فکر کیا ہے؟ دنیا سے سب چلے جائیں گے، کوئی بھی یہاں مستقل نہیں رہے گا، لیکن یارو جب دنیا سے جائیں تو مصطفیٰ علیہ السلام قبر میں آئے تو حضور فرشتوں سے کہہ دیں انہیں کچھ نہ کہنا یہ میرا امتی ہے، بلکہ حضور فرما دیں اسے کچھ نہ کہنا یہ میرا وفادار ہے، گنہگار ضرور ہے، لیکن میری ذات کی بات آتی تھی تو اس کو
میری ذات کی بات آتی تھی تو بڑا یہ پریشان ہو جایا کرتا تھا، اس کو غصہ آتا تھا میری ذات کے بارے میں بات سن کر۔ لیکن صاحب سنیے، مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ناموس رسالت، اور مسئلہ جو ہے وہ ناموس قرآن، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، یہ بڑے حساس مسئلے ہیں۔ ہمارے عدالتوں کے ججز، جنرل، کرنل، سیاستدان جو ختم نبوت کے مسئلے کو نہیں جانتے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، وہ کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی چیف جسٹس ہو، وہ کوئی ملا ٹمانا ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے وہ، جس کو حضور کی ذات کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے ہم نے یہ گردنیں اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی ہوئی، ہم نے حضور کی عزت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے منہ میں نوالے رات کو دیتے ہیں، صبح کو کھلاتے ہیں، اس لیے نہیں ان کے جسم میں طاقت آ جائے، اس لیے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو جوان بھی کرنا ہے تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں تو اس لیے پالتے ہیں، بڑے ہو کر حضور کی عزت میں پہرا دیں گے، حضور کی ناموس میں پہرا دیں گے، ختم نبوت کے سپاہی بنیں گے، ناموس قرآن کے سپاہی بنیں گے۔ چیف جسٹس بولتا ہے قرآن کے بارے میں بولنا ہر ایک حق بنتا ہے، تیری زبان کاٹ دیں گے کمینے، تجھے پتہ نہیں قرآن وہ قرآن ہے تو کلام اللہ کا ہے۔ کاف القرآن المجید قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کہتا ہے ہر ایک کو حق ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا۔ مجھے بتاؤ اس کی حمایت میں مجھے 2 منٹ کے لیے، جس کو آپ نے ووٹ دیا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا ہے، کسی کا مذمتی بیان ہے، کسی ایک وزیر مشیر کا، کسی ایک سیاستدان کا نہیں آ سکتا، بتائیے، نہیں آ سکتا، یہ سب ٹاؤٹ ہے ان کے، سب ان کے رشتے، سب امریکہ کے کتے پالے ہوئے ہیں، انگریز کی تمام کے تمام اللہ کی عزت کی قسم امریکی کتے، امریکی دلال ہیں یہ۔ پاکستان کو گروی رکھ کے پاکستان کی قومیت کو، سالمیت کو بیچ کر مال لینے والے یہ جتنے بھی جنرل، کرنل، وزراء، جتنے بھی سیاستدان، یہ سارے وہ ہیں۔ یہ گند پھیلا ہوا پاکستان کے اندر، تو کہتے ہیں مولوی صاحب اگر سیاست میں آ گئے تو پتہ نہیں مصطفیٰ کا دین آ جائے گا۔ جس دن دین تخت پہ آ گیا تمہاری چوریاں سب سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تمہارے یہ سوداگری، یہ حضور کی عزت کو بیچ کر، ملک پاکستان کی سالمیت کو بیچ کر، ملک پاکستان کی عوام کے جو تم نے سودے کیے ہوئے ہیں پس پردہ، یہ سارے جب باہر آئیں گے تمہیں رنگ پتہ جائے گا۔ ووٹ دینے والوں کی بھی آنکھیں کھلے گی کہ ہم نے کن غداروں کو ووٹ دیا ہے، جو ملک پاکستان کے بھی غدار ہیں، اس کی قوم کے بھی غدار ہیں، اور ملک پاکستان کے اندر جو دین نافذ ہے اس دین کے بھی غدار ہیں۔ مجھے بتائیے کوئی لائن ہو مجھے بیان دے جس میں نے اپنے لیڈر کو ووٹ دیا تھا، یہ دیکھو کل قرآن کی بات تھی، پرسوں قرآن کی بات ہوئی، ناموس رسالت، اس نے یہ بیان دیا مذمتی، وہ تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، کوئی بیان کہتے ہیں قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ بے شک، بتائیے مجھے کدھر جائے گی بات کے؟ مجھے بتائیے کہاں ووٹ کیا آپ کا؟ مجھے بتائیے کسی مذہبی جماعت کو کوئی سیٹ ملی ہے؟ اسی لیے نہیں ملی کہ یہ جو تنور جا رہا ہے الیکشن کا، حکومت بیٹھے گی تو سب سے پہلا کام ختم نبوت پہ ڈاکہ ہوگا۔ کوئی حکومت لینے کے لیے تیار ہی نہیں، کیوں؟ ان جنرلوں، کرنلوں نے، ان ججوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں یہ قانون ختم کرنے کے لیے۔ خاص سیاستدان کو پتا ہے یہ ہمارا آخری الیکشن ہوگا اگر ہم نے حکومت لے لی تھی۔ لعنت بے شمار لعنت۔ یہ مجھے بتائیے چیف جسٹس پاکستان ہے، سب سے جو ہے وہ موت پہ روتا، سب سے موت پہ روتا، پاک سیٹ پہ بیٹھ کہتا ہے قرآن کے بارے میں جو کہتا ہے کہنے دیا جائے۔ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت ہے؟ مجھے بتاؤ یہ 3 پارٹیوں کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، تیر والوں کی، بلے والوں کی اور شیر والوں کی، تینوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ اس نے اس لیے کہا یہ بیان دیا، جاؤ جا کر تحقیق کر لو۔ آج میں کھل کے بولوں گا، کسی کے ناراض ہونے کی مجھے پرواہ بھی نہیں، میں نے مصطفیٰ کو راضی کرنا۔
ہم نے کسی کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبر میں حضور آئیں گے، انشاءاللہ سیاستدان نہیں آئیں گے، بے شک بے سیاسی شک لیڈر نہیں آئیں گے، حضور آئیں گے۔ انشاءاللہ پوچھنا انہوں نے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتائیے اس کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ تو ہم تو کہیں گے آقا ہم نے بچوں کی پرواری کی، ان کی روزی کی پرواری کی، ہم نے مخالفت کی پرواری کی، ہم نے ڈرتے کی جو میں کہا تھا ختم نبوت کل بھی زندہ باد ہے، ختم نبوت آج بھی زندہ باد ہے۔ انشاءاللہ آج نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حضور کی عزت کی پاسداری اور ختم نبوت کی پاسداری، ناموس قرآن کی پاسداری، ناموس صحابہ کی، ناموس اہل بیت کی، ہر ایک فرد پہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی نبھا لیتا ہے کوئی نہیں نبھاتا، الگ بات ہے یہ۔ اب سنیے میری بات، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے یہ جنگ قادسیہ تھی، حضرت فاروق اعظم نے کہا جنگ کے لیے بیٹے بھیجو، کڑیل جوان بیٹے تھے آپ کے چار، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار بیٹے تھے جوان، 22 سال سے لے کر 30 سال تک چاروں کی عمر تھی، جوان بیٹے لے آئی، کہا جاؤ نبی کی عزت کے لیے تمہیں میں پیش کرتی ہوں۔ دو باتیں کہیں، کہا بیٹا اگر کوئی وار تمہاری کمر کے اوپر ہوا نا، تمہاری پیٹھ کے پیچھے کوئی وار ہوا تو میں قیامت کو دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اور دوسری بات یہ کہی، کہا اگر تم بغیر شہادت کے واپس آئے تو تم اپنی ماں سے ملاقات نہ کرنا، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، قربان ہو کے آنا ہے، قربان ہو کے۔ لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کے یہ دائیدار ہیں، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن اور دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے، بولو قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے۔ یہ بات ہے، یہ دین ہے وہ، قدر یوسف دا جس دین کی یہ بات ہم کر رہے ہیں، یہ دین ہے وہ۔ حضرت خنسا کہتی ہے عورت ہوں، لوگ مجھے کمزور کہتے ہیں، لوگ عورتوں کو کمزور کہتے ہیں، لیکن سنو میرے بڑھاپے کا سہارا تم ہو، میرا شوہر کوئی نہیں، بڑھاپے کی لاٹھی تم ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن جب حضور کی عزت کی بات ہے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے دودھ معاف نہیں کرنا، اگر تمہاری کمر کے پیچھے بھی بار ہوا تو، تمہاری پیٹھ کے پیچھے نہ کمایا تو، سارے بار کھانے ہیں تو سینے میں کھانے ہیں، اگر تم زندہ بچ کے واپس آئے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، حضور کی عزت پہ قربان ہو کے آنا ہے۔ سنیے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، چاروں بیٹے شہید ہو گئے، چوتھا بیٹا چند سانس باقی تھے، حضرت عبداللہ انصاری تھے، دوڑتے ہوئے پکڑا لاشا پکڑا، کہا میرے لاشے کو چھوڑ دو، میرے لاشے یہاں رکھ دو، میرے جسم کو، 3 شہید ہو چکے ہیں، آنتیں باہر نکل گئی، بازو کٹ گئے، سر پھٹ گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہا مجھے چھوڑ دو، کہا کیا کروں، کہا میری ماں سے جا کے کہو جلدی آگے دیکھ لے، تیرے چاہو بیٹوں میں سے کسی نے پیٹ پیچھے وار نہیں کھایا، سارے سینے میں کھائے ہیں۔ میری ماں سے کہو اب راضی ہے۔ جب چاروں بیٹے شہید ہو گئے، صحابہ تعزیت کے لیے آئے، کہا میرے ساتھ تعزیت نہ کرو، مجھے مبارک دو، میرے ساتھ تعزیت نہ کرو، مجھے مبارک دو، میں 4 شہیدوں کی ماں کہلانے والی ہوں۔ قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر نے جس کی غلام تھی گریبان سے پکڑا، وہ پٹکا ڈال کر ایسے تو دیے، سانس بند ہو گیا، سانس بند ہونے کی وجہ سے آنکھیں میں نور چلا گیا۔ اس نے کہا جس نبی سے محبت کرتی ہے بلا اپنے نبی کو، تیری آنکھ میں نور واپس کرے، آپ نے نبی کو، جس نبی سے محبت کرتی ہے تیری آنکھ میں نور واپس کرے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، آسمان پر نگاہ اٹھے، یا اللہ سارا جسم بھی کٹ جاتا تو کبھی خیرات کی بھیک نہ مانگتی، یا اللہ تیرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، مہربانی فرما آنکھیں واپس کر دے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے کر دے،
तेरे नबी की इज्जत का मसला है, तेरे नबी की नमूस का मसला है। अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत ज़ुलैखा कहती है, अभी मेरे हाथ चेहरे पे नहीं आए थे, अभी मैंने आसमान पे निगाह उठा के दुआ मांगी थी, अभी मेरी निगाहें नीचे नहीं आई थी, मेरी आंखों का नूर वापस आ गया था। कदम नबी दा जानन वाले सौ गए विच मदीने, कदम नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने। इन्हें कोई पता नहीं हजूर की इज्जत क्या है, हजूर की इज्जत का मसला क्या है। जंगे उहद के अंदर, जंगे उहद के अंदर एक औरत थी, उसका शोहर भी था, बेटा भी था, भाई भी था, और उसका भाई भी था। चारों रिश्ते जंग के अंदर जो थे वो शामिल थे, चारों के चारों शहीद हो गए। एक सहाबी से पूछा, कहा कि तेरा शोहर फौत हो गया, शहीद हो गया। कहा कोई बात नहीं। आगे पूछा, तेरा बेटा शहीद हो गया। कहा बताओ हुजूर कैसे है। आगे गई, किसी ने पूछा, कहा कि तेरा बेटा फौत हो शहीद हो गया। कहा छोड़ो बेटे को, छोड़ो मेरे शोहर को, मुझे बताओ आका कैसे है। मुझे बताओ कि मेरे आका कैसे है। सुनिए जरा, ये हजरत उम्मे आमिर थी, हजरत उम्मे आमिर जंग उहद के अंदर। सुनिए जरा, आखदा बिना कहा बिना हाई सोबतन, सुनिए हजूर का दामन रहमत पकड़ा, हजूर की कमीज पकड़ी, सारे बेटे शहीद पीछे, शोहर पीछे, बेटा पीछे, भाई पीछे, सारे बाप पीछे, बाप भी चला गया, चार रिश्ते चले गए। यही एक औरत का सहारा होते हैं, चारों के चारों यहाँ शहीद हो गए। लेकिन गए, कोई बलाल नहीं, कोई परेशानी नहीं। हजूर का दामन रहमत पकड़ा, हजूर का जुब्बा मुबारक, कमीज पकड़ी, उस कमीज को अपने सीने लगाया। कहा का आप सलामत है तो मुझे रिश्तों की परवाह नहीं। हजूर मुझे आपकी इज्जत की जरूरत है, मुझे आप चाहिए। मुझे बताओ, एक औरत को मसला समझ आ गया, लेकिन जो चीफ जस्टिस मुल्क पाकिस्तान का है, उस कमीने बेगैरत को समझ नहीं आया कि नमूस रिसालत का मसला है क्या, नमूस कुरान का मसला है क्या, नमूस जो है वो खत्म नबूवत का मसला है क्या। आगे सुनिए, इससे आगे पीर मेहर अली शाह साहब अपने घर से निकले लाहौर के लिए, काने के साथ मुनाजरा करने के लिए। काना दज्जाल, मिर्जा कादियानी, लोगों ने कहा वो छोड़े, इंतशार फैलेगा, आप फकीर लोग हैं, आप मस्जिद में बैठे, आप जुबाओ दस्तार संभाले, आप मिंबरों मेहराब संभाले, आप जहां रहे आप ना जाइए। आपने फरमाया कमीनी फकीरी हमसे नहीं होती, इतनी कमीनी फकीरी मेहर अली से नहीं होती। हम तो जाएंगे, मिंबर जाता है तो जाए, मुसल्ला जाता है तो जाए, मेहर अली की इज्जत जाती है तो जाए, जान और खानदान जाता है तो जाए, हम नबी की नमूस की हिफाजत करेंगे। मेहर अली वहां से कुछ चले, रावी के दरिया में पहुंचे, वहां काना दज्जाल खड़ा था। आपने फरमाया आ भाई, तूने कहा कि मैं नबी हूं, आ तू नबी की हमसरी करता है, मैं हजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का भी गुलाम हूं, आ इधर। सुई फेंकी दरिया में, कहा अगर तू नबी है तो इसे हुक्म दे दरिया को पे ये सुई वापस करे। कहा अगर आप गुलाम है तो आप कहो। आपने फरमाया आओ दरिया रावी की मछलियों, मेहर अली ने सुई फेंकी है, अभी वापस करो। कितनी मछलियां सुई के ऊपर ले, कहा नहीं 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 नहीं, ये वाली सुई नहीं, जो मेहर अली ने फेंकी है वो लेके आओ। वो सुई वापस लेके आ गई। कहा आगे सुनिए, कहा वो मिर्जा कादियानी बोलता है, कमीना काना दज्जाल, कहता है मैं उल्टे ऐसे बगैर देखे फर्क के ऊपर अबारत लिख सकता हूँ। कहा ये कौन सी बात है। आपने फरमाया ये कलम पकड़, ये पेंसिल पकड़, इसको रख वर्के के ऊपर दूर कहीं, तू भी क्या इसके ऊपर लिख कलम को। अली भी कहता है कलम को। बाद में गुलाम बोलते हैं, शागिर्द बोलते हैं, मुरीद बोलते हैं, आका ये कलम को इतना बड़ा दावा कर दिया। कहा तुम क्या समझते हो, ये मैंने कहा है, मदीने के ताजदार ने कहा है। अगर तू ये भी बात कह देता ना कलम को लिख, मैं खुद मदीने से हुक्म कर कलम को लिख रहा हूं। खत्म नबूवत के मसले कोई नहीं। हजरत साद बिन मुआज के बारे में हमने फरमाया था,
सारी दुनिया मेरे बारे में बोलती है कि फिदा का अभी व उम्मी का या रसूल अल्लाह, हमारे वालिदैन तुम्हारे ऊपर कुर्बान गए आका। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया मुआज़ तेरे हाथ में कमान है, तीर तूने खींचा हुआ है, साचा हुआ है ऐसे कमान के अंदर, मार मेरे दुश्मनों को, ना मार उनको जो नमूसे रिसालत नहीं समझते, तो मेरे वालिदैन तेरे ऊपर कुर्बान। सुभान अल्लाह। हमारी कौम कब जागेगी? कब हमें समझ आएगी कि असल क्या है नकल क्या है? कब हमें समझ आएगी कि हुजूर के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करते बिना हमारी जान नहीं छूटेगी? याद रखिएगा, कब्र की पहली रात बड़ी मुश्किल की है। मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता रहा है? बता, तेरा क्या नजरिया था, तेरी क्या सोच थी? बताओ। जब तक सियासत मकसद में रही, मुसलमान अमन में थे। मकसद से सियासत निकली, फलस्तीन उजड़ रहा है, कश्मीर बिक गया है, शाम का सौदा हो गया, यमन बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान लुट गया। जब सियासत मकसद के अंदर थी तो मुसलमान इज्जत पाने वाले थे, ये मुसलमान शिद्दत में तब आए थे जब मकसद के अंदर सियासत को निकाल दिया गया। मुझे बताओ, नमूसे रिसालत का मसला 2-4 दिन से हुआ ना, जिसको आपने वोट दिया किसी लीडर ने उठाया मसला? बताओ जरा मुझे। किसी ने नहीं, किसी ने बताइए। साथ भाई लोग समझते हैं कि मस्जिद मौलवियों का काम है, ये तरीके लबैक वालों का काम है कि नबी लबैक वालों के है बस, और तेरे लीडर के नबी कोई नहीं। वो जिसको तूने वोट दिया है जनता की चोट पे, और उसके नबी नहीं, वो नहीं बोल सकता, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो इंजील पढ़ता। अगर कोई इंजील के बारे में बोले हम उसके भी खिलाफ हैं, कोई ज़बूर के बारे में बोले, लेकिन बात कुरान की हो, बात मेरे मुस्तफा की हो। दस्तरखान पे नेमतें पड़ी है, हजरत फारूक आजम की तलवार भी पास है, कद्दू शरीफ पका हुआ है। एक ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं, तलवार को न्याम से निकाला, कहा तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तौबा कर, या तुझे खाना पड़ेगा, बता क्या चाहिए? अगर तू नहीं तौबा करता तो तेरी गर्दन ऊपर उतार देंगे। कहा क्यों? कहा जो चीज मेरे मुस्तफा को पसंद है, तेरी औकात है कि तू कहे नहीं पसंद? अपनी शक्ल तो देख, तू कहता मुझे पसंद कोई नहीं, मेरे मुस्तफा को पसंद है। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद करीम आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ जो चीज अटैच है, हर चीज से मोहब्बत करना कलमा गो की जिम्मेदारी है। बेशक। हजूर की जात के साथ सहाबा हो, सहाबा की इज्जत करना हमारे ईमान का हिस्सा बन गया, क्योंकि उनका ताल्लुक हजूर के साथ है। अहले बैत, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना हमारे ऊपर लाजिम क्यों? उसका ताल्लुक हजूर के साथ है। ये कुरान, इसकी इज्जत करना, इसको चूमना, सीने लगाना हमारी जिम्मेदारी क्यों? इसका ताल्लुक मुस्तफा के साथ। रब की इबादत करना, उसको एक मानना हमारी जिम्मेदारी क्यों? मेरे रब का ताल्लुक मुस्तफा के साथ। मुझे बताइए, जिनको पहला कलमा सही नहीं आता वो दीन की तर्जमानी करते हैं, वो दीन की तशरीह करते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंतशार ना फैलाइए, हम तो यहां से आवाज उठा सकते हैं। मुल्क पाकिस्तान की जो बची कुछ इज्जत है ना, उसको खराब ना कीजिए। तुम्हारी तो शलवारें एयरपोर्ट पे उतार लेते हैं, तुम्हारी ये औकात है? उनको पता है ये हमारे पाले हुए कुत्ते हैं, हम इनको रस्सी डाले, पटा डाले, जो मर्जी डाले, ये हमारे गुलाम है। उनके एक इशारे पे नहीं, एक किसी का हाथ पैगाम देते हैं, तुम कपड़े उतार देते हो, अपने बातें नबी के गुलामों से करते हो। फिर लोग हमें तानाकारी से बात सख्त बयान कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगर आज भी सख्त ना करूं तो कब करूंगा? बताओ। नबी की नमूस का मसला 4 दिन से चल रहा है। वो काजी फाइज साहब वो कहता कुरान के बारे में जो मर्जी कहता रहे, आजादी है। कादियानी तबलीग करे, कादियानी मकबर बनाए, कादियानी ऐलान करे, अजान पढ़े, नमाज पढ़े, हक है उनको। वो जालिम के बच्चे जब कुरान कहता है कि उनको हक नहीं है, तू कहता है हक है, मुझे बताओ कि काफरी और है क्या? बताइए
کسی بھی عدالت کے اندر بیٹھنے والا جج، کسی بھی کچہری کے اندر بیٹھنے والا جج، ان ججوں کو سپورٹ ہوتی ہے یہ سیاسی دلالوں سے۔ سیاسی دلال سمجھتے آپ؟ قوم سے ووٹ لے کر بھی سودا کرتے ہیں اس کا، کبھی اسمبلی کے اندر کبھی سینٹ کے اندر، یہ سوداگر لوگ ہیں، یہ دلال اور بروکر ہیں یہ قوم کے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولو، ان سے پیچھا چھڑا لو۔ آپ کا لیڈر یہ دنیا دار نہیں، آپ کا لیڈر آمینہ کلال ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ تصویریں کھچوا کے ساتھ، یہ آج میں فلانے انبیاء کے ساتھ ہوں، فلانے ایم کے ساتھ ہوں، تو پتہ تجھے تب چلے گا جب قبر میں تو حضور کے پاس ہوگا۔ تیری آنکھیں تب کھلیں گی جب حضور کا سامنا کرے گا تو۔ ہم سنیے آگے، حضرت عمیر بن ابی وقاص 9 سال عمر ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں، جہاد کے لیے سیابہ جا رہے ہیں، 9 سال کی عمر۔ کتنی؟ 9 سال۔ اللہ کرے میری بات کو سمجھے۔ اگر یہ حدیث بھی سن کے آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر میں آپ کی جو ہے وہ سوچندانی پہ رو سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر پھر بھی آپ کو یہ حدیث سن کے سمجھ نہ آئی تو پھر اپنے ایمان پہ سارے بندے روئیے گا گھر جا کے کہ اتنا کچا ایمان کہ 9 سال کے بچے کی بات سمجھ نہیں آپ کی آئی۔ سوریہ کافرہ جا رہا ہے، مدینے سے نکلا، حضرت عمیر بن ابی وقاص کبھی اونٹ کے پیچھے لوگ چھپ جاتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، کبھی گجالے کے پیچھے، کبھی سامان کے پیچھے، کبھی گھوڑے کے پیچھے، کبھی کسی چیز کے پیچھے چھپ چھپا کے مدینے سے کافی کئی میل دور آگے چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو آپ کے بڑے بھائی تھے، وہ 18-20 سال کے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی چھپ رہا ہے، جا کے بازو کو پکڑا، کہا بھائی کس سے چھپ رہے ہو؟ کہا حضور کی نگاہوں سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس پورے مجمع میں، پورے قافلے میں بچہ بس، باقی سارے جوان ہیں، تو میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہیں حضور بچہ سمجھ کے مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ بچہ سمجھ کے حضور ہے، بچہ سمجھ کے حضور ہے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو کے وچ مدینے۔ کیا بات کروں گا آپ؟ کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر میں تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا۔ بازو پکڑا تو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے فرمایا بھائی قافلے والوں رک جاؤ۔ سارا قافلہ رکا، میرے محبوب علیہ السلام اونچے ٹیلے میں بیٹھے، سارے صحابہ ایسے بیٹھ گئے، کئی سینکڑوں صحابہ تھے، ایسے حضور نے بٹھا لیا۔ فرمایا صحابہ سنو بھائی، کھڑا کیا حضرت عمیر بن ابی وقاص کو۔ عمیر بن ابی وقاص کیوں چھپ رہا تھا؟ حالانکہ حضور کو پتہ تھا کیوں، لیکن صحابہ کا جذبہ بڑھانے کے لیے۔ 9 سال کا بچہ جذبہ بڑھائے گا ابو بکر صدیق کا، 9 سال کا بچہ جذبہ بڑھائے گا فاروق اعظم کا، 9 سال کا بچہ جذبہ بڑھائے گا حضرت عثمان غنی کا، 9 سال کا بچہ جذبہ بڑھائے گا طلحہ و زبیر کا۔ حضور نے فرمایا بھائی کیا بات تھی؟ کہا آقا میں چھپ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی نگاہوں سے۔ کہا کس وجہ سے؟ آقا کہیں آپ مجھے بچہ سمجھ کے مدینے واپس نہ بھیج دیں۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے اب میرا حکم ہے چلے جاؤ، میرا حکم ہے واپس چلے جاؤ۔ 9 سال کے بچے کتنے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں، ایسے حضور کے سامنے باندھ لیے، ایسے سینے کے ساتھ اپنی گبیاں لگائی ہاتھ کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حضور کے پاس بیٹھ کے دوزخن ہو کے آقا مہربانی فرمائیے واپس نہ بھیجیے، میں بھی آپ کی ذات پہ آپ کی شان پہ قطرنا چاہتا ہوں، آقا میں بھی آپ کی ذات پہ آپ کی نموز کے لیے بننا چاہتا ہوں، آقا مجھے بھی زخم آنے چاہیے، آقا میرا بھی جسم کٹ جائے آپ کی شان پہ آپ کی عزت پہ۔ میرے مصطفیٰ نے مزمل کی چادر کو اٹھایا جس میں قرآن اترتا تھا، او یارو سنو، میرے مصطفیٰ نے اس کو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کہتے ہیں مولوی سیاست میں آئیں گے، کیا کام ان کا؟ کہتے ہیں مولوی سیاست میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہی تو ہے کہ میرے مصطفیٰ جلسہ کی شکل بنا کر کہا تو کیوں چھپ رہا تھا، یہ سیاست ہی تو ہے ان کا ایمان بڑھانے کے لیے۔ 10 سال میرے مصطفیٰ نے سیاست فرمائی، سنیے پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جانچ باز سپاہی دیے ہیں، لیکن اس سے بڑا شکر یہ ہے اگر اس امت کا بچہ بھی 9 سال کا ہے تو تو نے اس کے دل میں بھی میری محبت کا درد ڈالا۔ حضرت خبیب بن ابی
बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। सुनिए कौन कौन सा दर्द मैं आपके सामने रखूं, कौन कौन सा जो है वो कौन कौन सी मोहब्बत की किताब खोल के मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात का जाके उतर जाए, आपकी रूहों को शऊर आ जाए कि हजूर की जात, हजूर की अज़मत, उनकी इज्जत कायनात से बढ़ के होनी चाहिए। सुनिए हजरत खुबैब ने गिरफ्तार कर दिया मकाम तनीम जहां मस्जिद आयशा है, मकाम तनीम जहां मस्जिद आयशा है, वहां सूली पर लटका दिया आपको। पूरे अरब के अंदर ऐलान किया, कहा ओ मदीने वालों, ओ मक्के वालों, ओ अरब वालों, बस सुनो, मुहम्मद का गुलाम पकड़ लिया है। मुसलमानों ने किसी का बंदा मारा हो, नुकसान पहुंचाया हो, कोई कर्जदार हो, कोई गलती हो, कोई मसला हो, आओ आके बदला ले लो। मुझे बताओ एक बंदे से सारा अरब बदला लेने के लिए आ जाए तो बताओ कितनी ज़रबे लगेगी, कितनी चोटें आएंगी। लटका हुआ है ऊपर, हज़रत खुबैब बिन अदी को लटकाया हुआ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं हदीस पढ़ रहा था तो मैं इसको नहीं पढ़ सका, मैंने आधी हदीस पढ़ी है और जितनी पढ़ी है बस वही बयान करूंगा, आगे मैंने हदीस नहीं पढ़ी, अल्लाह की कसम मैं नहीं पढ़ सका। सुनिए मैंने नई हदीस पूरी पढ़ी। सुनिए एक बंदे के हाथ में तलवार ऐसे लटकाया हुआ है, दूर से भाग के आया, ऐसे पांव पे मारा, दोनों पांव काट दिए। एक बंदे के पास खंजर था, आंखों के अंदर डाल के आंखें निकाल दिया इससे। और मुझे फिर एक दौड़ता हुआ आया, तीर मारा, सीना छल्ली छल्ली तीरों से हो गया, गोडों तक काटा, फिर ऐसे यहां तक नाफ तक जिस्म काट दिया, सांस जारी है। कहा आओ बदला ले लो। जब जुबान तक आए ना, जुबान काटने लगे, जो जुबान में हरकत थी, ये सारी बातें पता कब कैसे बच गई। हजरत सईद बिन आमर अल-जुमाही रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो बाद मुसलमान हुए, तो ये जिंदा कुछ वक्त सब कुछ देख रहे थे। ये इसकी वजाहत में शब बरात की महफिल है ना रात को, तो आर वाला दिन, उस दिन में महफिल में आप आएंगे तो मैं उस वक्त वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। सईद बिन आमर की अल-जुमाही रहमतुल्लाह इंशाअल्लाह जब गवर्नर बने हिम्स के, सुनिए जब जुबान काटने लगे तो कहा सुनो, कहा ओ अरब वालों, ओ काफिरों, तुम्हें मेरा सारा जिस्म काट दिया है तो मैंने चुप करके कटवाया है। अगर तुम जुबान काटोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मेरी तुम जुबान भी काट दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा कि मैं नबी के साथ बेवफाई कर जाऊंगा? नहीं, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, मैं हजूर की नमूस पे बेवफाई नहीं करूंगा, मैं हजूर की खत्म नबूवत पे, हजूर की नमूस रिसालत पे मैं दो नंबरी नहीं करूंगा। मुझे काट दो, आग चला दो, मुझे आग में फेंक दो, मुझे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं कभी भी हजूर के साथ दो नंबरी नहीं। यहाँ क्या कहते हैं जी, हम तो बड़ा धक्का डाला हुआ है इनको, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये चीफ जस्टिस कहता है मजहबी लोग अजदहा बन चुके हैं, अब फैल चुके हैं, बड़े बन चुके हैं। तुझे पता चलेगा साहब, कुछ दिन निकाल ले इंशाअल्लाह, तुझे पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। ये जितने भी सियासतदान या गद्दार हुकूमत क्यों नहीं ले रहे, पता है आपको? उनको पता है जिस दिन हलफ ले लिया मसला बहुत बड़ा खड़ा होगा। तो मैं एक दुआ करता हूँ, सारे तरह हाथ उठाइए। या अल्लाह, जिस बंदे ने जिसको वोट दिया है, कल क़यामत को उसी के साथ उसका हशर हो, आमीन आमीन। ठीक है जी, आमीन। या अल्लाह, जिसको वोट दिया है, कब्र के अंदर भी उसी के साथ हाल हो, कहो आमीन आमीन। या अल्लाह, कल क़यामत वाले दिन जो सोच के वोट दिया है, जिस लीडर को वोट दिया, वही सोच के उसके साथ उठे। हम तो खुश हैं। आमीन या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हम तो राजी हैं। अल्लाह की कसम, हज़रत यूसुफ कैद में थे, 12 साल कैद काटी, जितने भी कैदी कहते थे तुम क्यों परेशान हो, वो कहते हैं आप खुश क्यों हो, कहा मेरा दिल मुतमिन है। सुभान अल्लाह। सीट नहीं मिली तो क्या हुआ, सुभान अल्लाह। वही आग डाका पड़ गया तो क्या हुआ, मक्खी आग बुझाने के लिए गई इब्राहिम की, उसने कहा तेरे मुंह में थोड़ा सा तो पानी आग बुझेगी, कहा मुझे पता नहीं बुझेगी, बुझाने वालों में नाम तो आएगा। हज़रत यूसुफ की कीमत लग रही थी, माई अट्टी लेके आई,
थोड़ी शक्ति लेके फिर कहा यहाँ से बड़े बड़े सुदागर वापस जा रहे हैं, यूसुफ मिलेगा, कहा ना मिले नाम तो आएगा खरीदने वालों नाम तो आएगा। भाई यार निजाम मुस्तफा नहीं आया अभी तो क्या हो गया, दीन तक में कभी न कभी आ जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन नाम तो आएगा। वोट देकर हक तो अदा किया है बेशक पहले हम टकी चुप बात करते थे, सुभान अल्लाह। कहते थे कोई नाराज ना हो जाए, किसी की नाराजगी नहीं चाहिए, हाथ से बढ़ गया काम, सारे नमाजी नाराज हो जाए मुझे परवाह नहीं, हुजूर की इज्जत की परवाह है, सारे नमाजी चले जाए ना पढ़े पीछे नमाज, मुझे इस मस्जिद से फारिग कर दिया जाए, मुझे परवाह नहीं, कुरान की अजमत को देखेंगे। तेरा पेशा इंशाल्लाह होगा, मुमताज का भी दफन किया है, उसका खंजर दफन नहीं किया, उसकी राफत बाहर है, इल्म और दीन को दफन किया है, उसका खंजर बाहर रखा हुआ है। इनको पता नहीं नमूस रिसालत का मसला क्या है, हुजूर की इज्जत का मसला क्या है, कुरान की अजमत का मसला क्या है। अगर इन्हें फिक्र नहीं ना तो कफन हम इन बात के जुमा पढ़ाया करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बात ही को नहीं यार, हमने ये जिस्म, ये 6 फुट की बॉडी, ये मत तो जाना यार, हुजूर की इज्जत पे मरे, क्या बात, क्या बात, हुजूर की इज्जत पे और मर जाने, किसी ने रह नहीं जाना। जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकली, रोजे से आवाज आई, जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकली, रोजे से आवाज आ गई, ओ मेरा फकीर आया, और मदीने का ताजदार कब्र में पहले पहुंच गए, और यहाँ से लोग नीचे दफनाने के लिए उतरे, मुस्तफा हाथ उठा के वसूल करे, सुभान अल्लाह, आमीन। जिंदगी की कोई परवाह नहीं। सबके यार तो बातें तो करेंगे इंशाल्लाह, माहौल के मुताबिक। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ने अमल की भी तौफीक।